بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہمارے سبق کی ابتدا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ہوگی، جس میں یہ بتایا جائے گا کہ مال کے بڑھانے کے لیے اگر کوئی سوال کرے تو یہ اس کا سوال ایسے ہے جیسے وہ اپنے لیے انگارے جمع کر رہا ہے، یعنی اس میں مذمت بیان کی گئی بلا ضرورت مانگنے سے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سأل الناس تکسرا فإنما يسأل جمرا فلیستقل او لیستکثر، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگوں سے مال میں اضافہ کرنے کے لیے سوال کرتا ہے تو وہ آگ کے انگارے کا سوال کرتا ہے، خواہ کم طلب کرے یا زیادہ طلب کرے۔ مطلب یہ کہ بلا ضرورت محض مال کو بڑھانے کے لیے اگر کوئی شخص بھیک مانگتا ہے تو اس پر یہ وعید فرمائی جا رہی ہے کہ وہ مال کو جمع نہیں کر رہا بلکہ انگاروں کو جمع کر رہا ہے۔ تو اب اس کی مرضی ہے کہ وہ انگاروں کو کم جمع کرے یا انگاروں کو زیادہ سے زیادہ جمع کرے۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ کم طلب کرے گا تو گویا اس نے تھوڑے انگارے جمع کیے، اور اگر وہ زیادہ طلب کرے گا تو اس نے انگاروں کو زیادہ کر لیا۔ بہرحال انگاروں کو جمع کرنا بے وقوفی ہے، اس لیے بلا ضرورت جو ہے وہ سوال ہی نہ کرے۔ وعن سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المسألة قد يقد بها الرجل وجهه الا ان يسأل الرجل سلطانا او في امر لا بد منه، رواہ الترمذی وقال حدیث حسن صحیح۔ القد یعنی الخدش ونحوہ۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سوال کرنا ایک عمل جراحی ہے جس کے ذریعے سے آدمی اپنے چہرے کو چھیلتا ہے اور زخمی کرتا ہے، مگر یہ کہ حاکم وقت سے سوال کرے یا حالت مجبوری میں سوال کرے جس کے بغیر چارہ نہ ہو۔ یقدو قدن یعنی سخت کام کرنا یا روزی تلاش کرنا یا سائل کی طرف انگلی سے اشارہ کرنا اور مانگنے میں اصرار کرنا، اور القد کوشش کرنا وہ چیز جس میں کوئی چیز کوٹی جائے جیسے ہاون وغیرہ۔ اس میں فرمایا کہ آدمی کو سوال کرنا نہیں چاہیے، لیکن اگر کرنا ہی ہے تو کم از کم ایسے شخص سے سوال کرے جس پر اس کا حق ہے، اور وہ حاکم اور بادشاہ ہے کہ تم فقیر ہو تو تمہارا حق بھی بیت المال میں ہے، تو اب تم اپنا حق مانگو جس کے تم مستحق ہو، تو اب یہ ناجائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح فرمایا او فی امر لا بد منہ، یعنی بحالت مجبوری سوال کرے جس سے کوئی چارہ کار نہ ہو۔ مطلب یہ کہ آدمی پر کوئی حال ایسا آ گیا جس سے وہ سوال کرنے پر مجبور ہو گیا، مثلا وہ کسی کا ضامن بن گیا یا طوفان سیلاب وغیرہ کی وجہ سے اس کا نقصان ہو گیا، یا کوئی اور حادثہ اور مصیبت پیش آ گئی جس سے اس کا سارے کا سارا مال ختم ہو گیا، تو ان حالات میں وہ حالت اضطراری تک پہنچ گیا، تو اب اس اضطراری صورت میں وہ مانگ کر اپنی ضرورت کو پورا کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اصابته فاقہ فانزلها بالناس لم تسد فاقته ومن انزلها باللہ فیوشک واللہ له برزق عاجل او آجل، رواہ ابو داود والترمذی وقال حدیث حسن یوشک بکسر الشین ای یسرع۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو فاقہ پہنچے اور وہ اس کا لوگوں کے سامنے اظہار کرے تو اس کا فاقہ ختم نہیں ہوگا، اور جو اس کا اظہار اللہ کے سامنے کرے تو اللہ جل شانہ جلد یا کچھ دیر میں روزی عطا کر دیتے ہیں،
ابو داود، ترمذی اور امام ترمذی رحمہ نے کہا یہ حدیث حسن ہے۔ یوشک شین کے زیر بمعنی جلدی کرنا۔ اس میں فرمایا کہ جو لوگوں سے سوال کرے گا اس کا فاقہ بند نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو کوئی ضرورت پیش آئی اور اس نے بھیک مانگ لی تو اس طرح سے وہ ضرورت پوری ہو گئی، کل پھر دوبارہ اس کو ضرورت پیش آئی تو پھر اس کو بھیک مانگنی پڑے گی، اس طرح تو یہ سلسلہ اس کی موت تک چلتا رہے گا۔ اس وجہ سے ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر چند باتیں فرماتے ہیں، اور ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جو شخص لوگوں سے مانگنے کا دروازہ کھولے گا تو حق تعالی شانہ اس پر فقر کا دروازہ کھولتے ہیں۔ تو اس لیے لوگوں سے نہیں مانگنا چاہیے بلکہ اللہ سے مانگنا چاہیے، اور جو اپنے فاقے کا اظہار اللہ کے سامنے کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو روزی عطا فرماتے ہیں، جلد ہو یا کچھ تاخیر سے ہو۔ اور ایک اور حدیث میں یہ آتا ہے کہ جس کا ترجمہ ہے کہ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ جو فقر اور فاقہ کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے تو اللہ جل شانہ بھی اس کے فقر کو دور فرما دیتے ہیں، کبھی موت دے کر اور کبھی مال دے کر اس کا فقر بند کر دیتے ہیں، یا کسی اور کی موت سے اس کے فقر کا دروازہ بند کر دیتے ہیں، یعنی اس کو وراثت یا وصیت وغیرہ میں حصہ مل جاتا ہے۔ بہرحال اس کو اللہ تعالیٰ اس پریشانی سے بچا لیتے ہیں جو فقر و فاقہ کی وجہ سے اس پر عائد ہوتی ہے، اس پر آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی دروازہ کھولتے ہیں۔ تو اس لیے لوگوں سے نہیں مانگنا چاہیے کیونکہ اس سے لوگوں کا دروازہ کھلتا ہے۔ لوگوں کے دروازے کی طرف نہ دیکھیں بلکہ اللہ کے در کے پکڑیں۔ وعن ثوبان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من تکفل لی اللہ یسأل الناس شیئا واتکفل له بالجنہ فقلت انا فکان لا یسأل احدا شیئا رواہ ابو داود باسناد صحیح۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ وہ لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہیں کرے گا تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ میں نے عرض کیا میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ چنانچہ اس کے بعد ثوبان رضی اللہ عنہ کسی سے بھی کوئی سوال نہیں کرتے تھے، یعنی لوگوں سے کسی قسم کا سوال جو شخص نہ کرے تو جنت کی ضمانت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دی۔ تو یہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بشارت سنائی کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اس سے علماء یہ استدلال کرتے ہیں کہ سوال نہ کرنے والے کا خاتمہ بالخیر ہوگا، یعنی اس کو خاتمہ بالخیر کی سعادت نصیب ہوگی، تبھی تو وہ جنت میں جائے گا۔ اور اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ وہ بغیر عذاب کے ابتدائی جنت میں داخل ہوگا، ورنہ مومن کبھی نہ کبھی تو جنت میں جائے گا۔ تو اس لیے یہاں پہ جو فرمایا خاص اس کے لیے بشارت آئی، تو یہ دخول اول کے لیے اس کے بشارت آئی ہے۔ تو اس سے ہمیں بھی اس سے یہی سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنی ضرورتوں کو لوگوں سے پوشیدہ رکھیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ اسلام میں اس کی بہت زیادہ تلقین آئی ہے، جیسا کہ ہم نے تمام ہی احادیث میں جو ہم آج کے سبق میں پڑھ رہے ہیں اس میں ہم غنا کے متعلق پڑھ رہے ہیں، یعنی لوگوں سے مستغنی ہو جائیں۔ وعن ابی بشر قبیصہ بن مخارق رضی اللہ عنہ قال تحملت حمالہ فأتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسألہ فیہا فقال اقم حتی تأتینا الصدقۃ فنأمر لک بہا ثم قال یا قبیصہ ان المسألة لا تحل الا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالہ فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة تاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش۔ حضرت ابو بشر قبیصہ بن مخارق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ضمانت کو اپنے ذمے لے لیا۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سوال کرنے کی غرض سے حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا ٹھہرو تاکہ ہمارے پاس صدقے کا مال آئے، پھر ہم اس سے تمہاری مدد کریں گے۔ اس کے بعد پھر ارشاد فرمایا
کہ اے قبیصہ، سوال کرنا 3 آدمیوں کے لیے جائز ہے۔ ایک وہ شخص جس نے کسی کی ضمانت اٹھا لی، اس کے لیے سوال کرنا حلال ہے یہاں تک کہ ضرورت کے مطابق اس کو حاصل کر لے، پھر وہ رک جائے۔ وہ آدمی جو کسی آفت یا حادثے کا شکار ہو جائے، جس نے اس کے مال کو تباہ و برباد کر دیا، اس کے لیے بھی اس حد تک سوال کرنا جائز ہے جس سے وہ اپنے گزران کے مطابق مال حاصل کر لے۔ اصابته فاقہ حتی یقول ثلاثۃ من ذوی الحجہ من قومی لقد اصابت فلانا فاقہ فحلت له المسألة حتی یصیب قواما من عیش او قال سدادا من عیش فما سواہن من المسألة یا قبیصۃ سحت یاکلها صاحبها سحتا، رواہ مسلم۔ تو وہ شخص جو فاقے کی حالت کو پہنچ جائے، یہاں تک کہ اس کی قوم کے 3 عقل مند آدمی اس کی گواہی دے دیں کہ فلاں آدمی فاقے میں مبتلا ہے، تو اس کے لیے بھی سوال کرنا جائز ہے یہاں تک کہ وہ گزران کے مطابق مال حاصل کر لے، اور جو اس کی حاجت کو پورا کر دے، اس کے سوا اے قبیصہ، سوال کرنا حرام ہے، اور ایسا سوال کرنے والا حرام کھاتا ہے۔ الحمالہ ہاں پر زبر بمعنی 2 فریقوں کے درمیان لڑائی وغیرہ ہو جائے، پھر کوئی شخص ان کے درمیان مال پر صلح کروا دے اور مال کی ذمہ داری خود اٹھا لے۔ جائیہ بمعنی ایسی آفت جو انسان کے مال کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ قوام قاف پر زبر زیر دونوں طرح پڑھنا صحیح ہے، بمعنی مال یا اس طرح کی کوئی اور چیز جس سے انسان کا معاملہ درست ہو جائے۔ اور اسی طرح فرمایا سداد سین کے زیر کے ساتھ بمعنی ضرورت مند کی حاجت کو پورا کر دے اور وہ اسے کافی بھی ہو جائے۔ اور فاقہ بمعنی فقیری، اور حجا بمعنی عقل کو کہتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں 3 آدمیوں کے سوا کسی کے لیے سوال کرنا جائز نہیں رکھا۔ پہلا یہ شخص کہ وہ تحمل حمالتن، یعنی جس نے کسی کی ضمانت اٹھا لی، تو اب اس کے لیے سوال کرنا جائز ہوگا۔ حمالہ اس مال کو کہتے ہیں جو کسی شخص پر بطور دیت کے ضروری ہو گیا کہ اس نے جھگڑے کو نمٹانے کے لیے مال کو اپنے ذمے لے لیا، تو اس وجہ سے وہ قرض ادا نہیں کر سکتا، تو اب اس کے لیے سوال کرنا جائز ہو جائے گا۔ دوسرا وہ شخص جس کو کوئی آفت یا مصیبت پڑ گئی، یعنی قحط، سیلاب، زلزلہ وغیرہ اس طرح کی کسی مصیبت میں مبتلا ہو گیا، تو اس کا سارے کا سارا مال ہلاک ہو گیا، تو اب اس کے لیے بھی سوال کرنا جائز ہو گیا۔ اور تیسرا وہ شخص ہے کہ جو امیر ہو مگر اس پر کوئی ایسی سخت حاجت آ جائے، مثلا گھر کا سارا مال چوری ہو گیا یا کسی حادثے میں وہ غریب ہو گیا، تو اس کے لیے بھی سوال کرنا جائز ہے۔ حتی یقول ثلاثہ، اس کی فقیری پر 3 سمجھدار آدمی گواہی دے دیں کہ یہ شخص حقیقتاً فقیر ہو گیا تو یہ مستحب کے درجے میں ہے۔ دوسرا اس میں یہ بات بھی ہے کہ سوال کرنے کے راستے کو روکنا ہے کہ ہر آدمی سوال نہ کرنا شروع ہو جائے۔ تو اس میں سوال کرنے کے بارے میں بتایا کہ بہت مجبوری ہو، اور اس میں مجبوریاں بتائی گئیں کہ کن کی وجہ سے سوال کرنا جائز ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس المسکین الذی تردہ اللقمۃ واللقمتان والتمرۃ والتمرتان ولكن المسکین الذی لا یجد غنی یغنی ولا یفتن له فیتصدق علیہ ولا یقوم فیسأل الناس، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسکین وہ نہیں جو لوگوں کے گھروں کا چکر لگائے اور ایک دو لقمے یا 1 یا 2 کھجور اس کو وہاں سے لوٹا دیں، لیکن اصل مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنا مال نہ ہو جو اسے دوسروں سے مستغنی کر دے، اور نہ اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اسے صدقہ دیا جائے، اور نہ وہ خود لوگوں سے مانگنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ یطوفو، یطافا، یطوفو باب نصرا ینصرو سے ہے، اس کا مصدر توفن یا توافن آتا ہے، یعنی چاروں طرف گھومنا، چکر لگانا۔
اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکین کی تعریف کی کہ مسکین وہ نہیں جو لوگوں کے گھروں کا چکر لگائے۔ اس جملے میں یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ پیشہ ور قسم کے گداگروں کو دینے کی بجائے صدقہ ضرورت مند مسکینوں کو دیا جائے، اور مسکین کی تعریف خود حدیث میں بیان کر دی گئی کہ وہ کون ہے۔ تو عموماً لوگوں کے گھروں کا جو چکر لگاتے ہیں وہ دراصل مسکین نہیں ہوتے، وہ تو ایک قسم کے تاجر ہوتے ہیں، یعنی اپنا کاروبار کرتے ہیں۔ تو امام غزالی نے یہ نقل کیا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک سائل کی آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے فرمایا اس کو کھانا کھلا دو۔ اس نے کھلا دیا تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سائل کی آواز سنی تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے کھانا کھلانے کو کہا تھا۔ کھانا کھلانے والے نے عرض کیا کہ کھانا کھلا دیا گیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس فقیر کی طرف دیکھا تو اس کے بغل میں ایک جھولی پڑی ہوئی تھی اور اس میں بہت سی روٹیاں تھیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو فرمایا کہ تو فقیر نہیں ہے بلکہ تو تاجر ہے۔ اس کی روٹیوں کو لے کر صدقے کے اونٹوں کے سامنے ڈال دیا، پھر اور فرمایا کہ اور بعد میں پھر تم ایسا نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَكِنَّ الْمِسْكِينَ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِي، یعنی اصل مسکین تو وہ ہے جس کے پاس اتنا مال نہ ہو جو اسے دوسروں سے مستغنی کر دے۔ اس جملے میں ترغیب ہے کہ مسکین اور ضرورت مند کو تلاش کرے، کیونکہ وہ شرم کی وجہ سے گھر پر ہی رہتے ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، ان کو شرم آتی ہے، اس لیے ایسے کو تلاش کر کے ان کو صدقہ دینا چاہیے۔ قرآن پاک میں بھی اسی کے بارے میں فرمایا گیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہے تو ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم اس کی تصدیق بھی کریں کہ کیا واقعی وہ شخص مسکین ہے۔ اگرچہ اللہ کے راستے میں دینے کا ہمیں تو ثواب ملے گا اور اس شخص کو گناہ ملے گا جو بلا ضرورت سوال کر رہا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ سفید پوش لوگ جو ہوتے ہیں، جن کو عام طور پر سفید پوش لوگ کہا جاتا ہے، جو مجبور تو ہوتے ہیں لیکن لوگوں سے سوال نہیں کرتے، لیکن ہمیں اپنی فراست کے ساتھ ان کو پہچاننا چاہیے کہ یہ وہ کون لوگ ہیں، اور ان لوگوں کی ضرورت کو پورا کیا جائے تو اس میں بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جو ہم نے پڑھا ہے ہم اس پر عمل کریں، لوگوں سے بلا ضرورت سوال نہ کریں اور بلکہ صدقہ و خیرات کرنے کی عادت اپنائیں اور کوشش کریں کہ سفید پوش لوگوں کو دیا جائے، جیسے کہ اس حدیث میں فرمایا کہ مسکین کون ہے، تو ایسے مسکینوں کو تلاش کیا جائے اور ان کو اپنے صدقات وغیرہ دیے جائیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔